کے فضل سے میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں اور وہ صورت مکمل ہو چکی ہے۔ پچھلی نشست کو میں نے قرآن مجید کی 18ویں سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ کہف ہے اس کے تعارف اور شان نزول اور اس کی فضیلت میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ کی تفسیر کا میں آپ کے سامنے آغاز کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس سورت کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ جو سورہ کہف کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ پہلی آیت کریمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں یعنی اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کجی یا کمی نہیں رکھی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، وہ کتاب جو عدل والی ہے یا صراط مستقیم کی ہدایت دینے والی ہے، تاکہ او عبد مکرم، مراد ہمارے آقا ہیں، او عبد مکرم اللہ پاک کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں اس بات کی بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس اجر میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 3 آیات کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب انشاءاللہ تفسیری حوالے سے میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو جو سب سے پہلی بات یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا جو آغاز کیا وہ الحمدللہ سے کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ پاک نے اس سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ سے کیا، اور جو اس سے جو پچھلی سورت تھی سورہ بنی اسرائیل،
اس کا آغاز اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز لفظ سبحان سے اور سورہ کہف کا آغاز لفظ الحمد سے، آخر اس میں کیا حکمت ہے اور کیا معنوی مناسبت ہے دونوں کے اندر؟ ظاہر ہے دونوں صورتیں ایک دوسرے کے بعد ہیں اور دونوں میں ترتیب ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تسبیح جہاں بھی آتی ہے، تسبیح یعنی لفظ سبحان، پہلے دو الفاظ پہ غور کر لیں جو ہماری شریعت کے اصطلاح ہیں اور شرعی ٹرمز انہیں کہہ لیں آپ، ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید۔ تسبیح یعنی اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے یہ بیان کرنا کہ اللہ پاک ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور اسی سے سبحان بنا ہے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے شریعت کی تحمید۔ تحمید یعنی اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا، اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا۔ اور تحمید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اس کے تمام اوصاف کمال والے ہیں، اور اللہ رب العزت عیب سے تو پاک ہے ہی ہے، ان اوصاف سے بھی پاک ہے جن میں نہ تو عیب ہو نہ تو کمال ہو۔ جیسے کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ لیں کہ نیوٹرل ہیں، بالکل نہ تو ان میں کسی قسم کی خوبی ہے نہ ہی کسی قسم کی خامی، نہ تو بڑائی ہے اور نہ ہی کمی ہے، بلکہ وہ نیوٹرل ہیں، بالکل عیب سے بھی وہ اوصاف پاک ہیں اور کمال سے بھی وہ صفتیں پاک ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے تمام اوصاف کمال والے ہیں، جن میں کمال ہے، اور اللہ پاک جیسے عیوب سے پاک ہے ویسے ہی ان اوصاف سے بھی پاک ہے جن میں نہ تو کمال ہو نہ تو نقصان ہو۔ اللہ پاک ان اوصاف سے بھی پاک ہے جن میں نہ تو خامی ہو نہ تو خوبی ہو، جو مساوی دونوں اعتبار سے اوصاف ہیں، بغیر کمال والے بھی اور بغیر نقصان والے بھی اللہ رب العزت ان اوصاف سے بھی پاک ہے۔ اور تحمید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام صفات کمالیہ کو ثابت کرنا، کہ جتنے کمال والے اوصاف ہیں وہ سب ہمارے رب کے لیے ثابت ہیں۔ اسی وجہ سے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ جس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ تمام کمال والی صفتیں اللہ پاک کے لیے ثابت ہیں۔
کوئی بھی تعریف ہو، ازلی ہو یا حدوثی ہو، کوئی ایسی تعریف کریں جیسے کسی نے کوئی اچھا کام کر دیا، ہم نے تعریف کر دی، اچھی عمارت بنا دی، ہم نے تعریف کر دی، تو کسی قسم کی بھی تعریف ہو، وہ تعریف در حقیقت ہمارے رب کی تعریف ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اسی وجہ سے ہیں کہ تمام صفات کمالیہ کی جامع اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے رب کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے لفظ اللہ کی جب ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، علماء نے جب بیان کی کہ لفظ اللہ کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اسم للذات المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ تو اللہ پاک تمام ان اوصاف کا جامع ہے جو کہ کمال والے ہیں۔ تو یہ ہے تحمید۔ تحمید یعنی اللہ رب العزت کے لیے تمام صفات کمالیہ کو ثابت کرنا۔ تسبیح سمجھ گئے، تحمید سمجھ گئے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اکثر جہاں بھی آتا ہے لفظ تسبیح تو تحمید سے پہلے آتا ہے۔ احادیث میں بھی پہلے سبحان اللہ، اس کے بعد الحمدللہ، پہلے سبحان اللہ اس کے بعد الحمدللہ۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے لیے ہی تمام تعریفیں۔ سبحان اللہ پہلے، الحمدللہ بعد میں۔ ذرا اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں، ورنہ بات ذرا گہری ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان لب و لہجے میں پیش کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ سبحان اللہ پہلے، الحمدللہ بعد میں، جہاں بھی آتا ہے ایسے ہی آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے سورت نمبر 17 میں سبحان الذی اسری بعبدہ بیان فرمایا، اور سورت نمبر 18 میں جو سورہ کہف ہے اس کا آغاز الحمدللہ الذی سے کیا۔ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان اللہ سے، سبحان الذی سے کیا، اور سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ سے کیا، کیونکہ سبحان پہلے آتا ہے اور حمد بعد میں آتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سبحان پہلے آتا ہے اور حمد بعد میں آتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام صفات کمالیہ اسی کے لیے ہیں۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ جس کے اندر بھی جو خوبی ہے سب رب کی عطا سے ہے۔ اگر کسی نے کوئی بڑا کام کیا تو رب کی عطا سے کیا، اگر کسی نے تاج محل جیسی خوبصورت عمارت بنا دی تو خدا کی عطا سے بنائی، اگر کسی نے اپنے علم سے کوئی شاندار اور شاہکار کتاب تصنیف کر دی تو اللہ پاک کی عطا سے کی۔ تو اللہ رب العزت ہی کی عطا سے غیروں کے اندر خوبیاں ہیں، اسی وجہ سے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ تو لفظ سبحان سے جب ہم خدائے پاک کی ہر عیب سے پاکی کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات اتنی کامل ہے کہ وہاں تک کسی کمی کا یا کسی نقصان کا گزر نہیں ہے۔ یہی نا سبحان اللہ کا مطلب ہوا کہ خدائے پاک کی ذات اتنی کامل ہے اور اس کی صفات اتنی کامل ہیں کہ خدائے پاک کی ذات اور صفات تک کسی نقصان، کسی کمی کا گزر نہیں ہے۔
تو سبحان اللہ کا معنی ہوا کہ اللہ پاک فی ذات ہی کامل ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسروں کی تعریفیں اگر ہوں خوبیوں کی وجہ سے تو وہ خوبیاں بھی رب کی عطا سے ہیں، رب کی عطا سے ہیں. یعنی اللہ رب العزت لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، لوگوں کو مکمل کرنے والا ہے. تو الحمدللہ کا ایک لازمی مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک دوسروں کو مکمل کرنے والا ہے، خدائے پاک کی ذات. اسی وجہ سے تو رب ہے. رب کیا، جو رب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ رب تربیت سے بنا ہے، اور تربیت کا معنی علماء نے بیان کیا ہے ایصال الشیء الی الکمال شیئا فشیئا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ، تدریجاً کسی چیز کو کمال تک پہنچانا. یعنی کہ کسی کے اندر اس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق اوصاف ڈالنا، اس کو اوصاف عطا کرنا، اور جیسے جیسے اس کی صفتیں بڑھتی جائیں تیسے تیسے اس کی خوبیاں بھی بڑھاتے رہنا. یہی تو رب کا مطلب ہے کہ چیزوں کو تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ کمال تک پہنچانے والا. تو الحمدللہ کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کمال تک پہنچانے والا ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ دوسروں کی خوبیاں اس کی عطا سے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو کمال تک پہنچانے والا ہے. سبحان اللہ کا معنی ہوا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہے. الحمدللہ کا لازمی مطلب ہوا کہ وہ دوسروں کو کمال عطا کرنے والا ہے. یعنی سبحان اللہ کا مطلب ہوا کامل، اور الحمدللہ کا مطلب ہوا مکمل. کامل یعنی خود کامل، مکمل یعنی دوسروں کو کامل بنانے والا. تو اب آپ بتائیں کہ جو پہلا درجہ ہے کامل کا ہے یا مکمل کا ہے؟ پہلے کامل ہوگا کہ پہلے مکمل ہوگا؟ پہلے کامل ہوگا نا. کوئی بھی ذات پہلے کامل ہوگی تبھی تو دوسروں کو کمال عطا کرے گی. جس کے اندر خود کمال نہ ہو وہ دوسروں کو کمال کہاں سے عطا کرے؟ اسی سے سمجھ لیں جو خود پیدا ہو وہ دوسروں کو پیدا کیسے کرے؟ جو خود بنے وہ دوسری چیزیں کیسے بنائے؟ جو خود زمان و مکان کی قید میں ہو وہ زمان کو اور مکان کو کیسے پیدا کرے؟ اللہ رب العزت خود پیدا نہیں ہوتا، لہذا وہ پیدا کرتا ہے. اللہ پاک خود نہیں بنتا، لہذا وہ بنانے والا ہے. اللہ پاک زمان سے پاک ہے، لہذا وہ زمان کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ پاک مکان سے پاک ہے، لہذا وہ مکان کو. تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی پیدا ہوا اور اس نے پیدا کیا بھی تو یہ عقل سے پیدل بات ہے، شرک کی نفی ہوتی ہے نا. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی ایک زمانے کے اندر ہے، وہ چاہے جس زمانے میں ہو، کوئی ایک زمانے کے اندر ہے اور زمانے کو اس نے بنایا ہے، تو یہ انتہائی عقل سے پرے بات ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ایسا ہے جو مکان کے اندر ہے، کائنات کے اندر ہے، جس پر وقت اور زمانے کے اصول یہ جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس نے کائنات کو بنایا ہے، تو یہ عقیدہ سمجھ سے پرے ہے. عقل اس بات کو، عقل سلیم، وہ عقل جس میں نقصان نہ ہو، اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتی. ہمارا رب زمانے سے پاک ہے، اس نے زمانے کو پیدا کیا ہے. مکان سے پاک ہے، اس نے مکان کو پیدا کیا ہے. کائنات سے پرے ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ، یہ ہمارا رب خود پیدا نہیں ہوا، لہذا اس نے پیدا کیا ہے. تو پہلا درجہ ہے کہ کوئی چیز خود کامل ہو، اس کے بعد وہ دوسروں کو کمال پہنچائے گی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ کامل ہونا پہلا درجہ ہے، یعنی ابتدا ہے، اور مکمل ہونا انتہا ہے،
لہٰذا اللہ رب العزت نے 17ویں نمبر پہ جو سورت تھی سورہ بنی اسرائیل، اس کا آغاز سبحان الذی سے کیا، جس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ پاک کامل ہے۔ اور 18ویں نمبر پر جو سورت ہے سورہ کہف جو اس کے بعد ہے، اس کا آغاز الحمدللہ سے کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا رب مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو کامل و مکمل کی بات ہوئی شان الوہیت کے حوالے سے۔ اب ذرا کامل و مکمل کی بات شان رسالت کے حوالے سے سن لیں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی شان رسالت کا بیان ہوا ہے، اور سورہ کہف کے آغاز میں بھی شان رسالت کا بیان ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے عبد مکرم، سب سے بڑی عبودیت کے حامل اپنے محبوب کو سیر کے لیے لے گئی۔ اور یہاں پر بھی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر کتاب نازل فرمائی، یعنی ہمارے آقا پر۔ او رب کے عبد مکرم ہے، ہمارے آقا ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا ختم سخن۔ ٹھیک ہے، اکثر جو نعت پڑھنے والے ہیں نا، چونکہ وہ گرامر سے تو عام طور سے نابلد ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، جو شاعر ہو وہ تو اس کو اردو گرامر کا پتہ ہوگا، تو اکثر اس کو پڑھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، نہیں ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ ختم سخن اردو میں یا تو اضافت کے لیے آتی ہے یا توصیف کے لیے آتی ہے، جہاں پہ کسی کی خوبی بیان ہو، موصوف صفت، اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے، لہذا ہوگا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو وہ رب کے بندے ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اور جب بات آ گئی ہے تو ایک بات اور بیان کر دوں کہ آج کل اردو کے جو نعت خوان ہیں ان کے اندر ایک بات بڑی یہ ہو رہی ہے، غنہ کرنے کی، اخفا کرنے کی۔ قرآن کا ایک قاعدہ ہے نا، اظہار اور اخفا، ٹھیک ہے، مطلب ایک قرآن پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کہیں پہ دو زبر دو زیر یا دو پیش ہو تو وہاں پہ نون کی آواز آتی ہے، میم دو زبر من من تو نون کی آواز ہے، یا نون ساکین ہو اس پہ جزم ہو تو وہاں پر بھی میم نون زبر من۔ تو ایک یہ قرآن پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن ہو، چاہے تنوین کی صورت میں یعنی دو زبر یا دو پیش یا دو زیر کی صورت میں یا جزم کی صورت میں، جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی نہ ہو یا حروف ادغام میں سے کوئی نہ ہو تو وہاں پر وہاں پر اخفا کرتے ہیں، وہاں پر اخفا کرتے ہیں، جیسے کنتم یہ اخفا ہے، کنتم نہیں کنتم یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر منہم یہ نون کے بعد ہا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا میں زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں لہٰذا یہ بیان کر دوں، تو منہم ہوگا منہم، اور کنتم یہ قرآن پڑھنے کا قاعدہ ہے۔ اب کچھ دنوں سے نا اردو کے جو نعت خوان ہیں اردو میں بھی اخفا اور اظہار کرنے لگے، اردو میں بھی اخفا اور اظہار کرنے لگے، جیسے کہ لم یاتی نذیرک فی نظرن کہیں گے وہ، حالانکہ وہ فی نظرن ہے نا، کیا ہے وہ نظرن، رن ہے وہ، اور اگر وہ رین کہہ دیں ہم تو وزن گر جاتا ہے، کیونکہ وزن کا جو تعین ہوتا ہے آواز سے ہوتا ہے، رن کہیں گے تبھی نون کی آواز نکلے گی، اگر رین کہہ دے اور نون کو غائب کر دے تو پھر وزن سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تھوڑا سا ٹرینڈ چلا ہے، تو میں نے سوچا کہ بات آئی تو بتا دوں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا ہیں اور رب کے بندے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اس کو بھی پڑھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، غلط ہے یہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا
الحمدللہ الذی انزل، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں بھی شان رسالت کا بیان ہے. اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، وہاں پر بھی ہمارے آقا کا بیان ہے. تو کامل اور مکمل کی بات آپ نے رب کی ذات کے حوالے سے سنی کہ اللہ پاک کامل ہے اور مکمل ہے. اب ذرا ہمارے آقا کی ذات کے حوالے سے سن لیں. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے بیان سے ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گئی. آقا کے معراج کا تذکرہ ہے. سورہ کہف کا آغاز آقائے دو جہاں پر کتاب نازل کرنے کا بیان ہے. آغاز میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. تو سورہ کہف کے آغاز میں قرآن کے نزول کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آقا کے سفر معراج کو بیان کیا گیا ہے. اب کامل و مکمل کے حوالے سے، کامل ہونا اور کمال پہنچانے والا ہونا، ہمارے آقا معراج کی جانب گئے، اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا کامل ہے. اس سے آقا کا کمال ثابت ہوا کہ آقا معراج کی جانب گئے، زمین کی سطح سے اٹھ کر فضائے آسمانی سے پرے، ساتوں آسمانوں سے پار جاتے ہوئے لامکاں کی وسعتوں تک پہنچے. اس سے ہمارے آقا کا کمال ثابت ہوتا ہے. تو آقا کے سفر معراج کا بیان سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے، جس سے ہمارے آقا کا فی نفس سے ہی کامل ہونا ثابت ہوتا ہے. اور سفر معراج اسی لیے تھا کہ آقا کی ذات کامل تھی. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو سفر معراج پر اس لیے لے گئے تاکہ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. اپنی بعض نشانیاں یعنی اللہ پاک نے معراج کی رات کل کائنات کی سیر کرا دی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی بعض نشانیاں، کیونکہ یقیناً کل کائنات کی سیر خدائے پاک کی تمام نشانیاں نہیں ہے. اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ کل کائنات کو بھی کوئی دیکھ لے تو یہ خدائے پاک کی بعض نشانیاں ہیں، کل نشانیاں نہیں ہیں. وہ تو غیر متناہی ہے، اور غیر متناہی تک پہنچنا کسی بندے کے بس میں نہیں ہے. اور یہیں پہ فرق ہے کہ ہم اپنے آقا کو رب سے نہیں ملاتے. سمجھ ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں آقائے دو جہاں کہ رب سے ملا دیتے ہیں. کہاں ملاتے ہیں؟ اگر ملاتے تو کہتے کہ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نشانیاں دکھا دے. تمام نشانیاں تو نہیں نا، من آیاتنا، بعض نشانیاں دکھائیں. آقا نے اتنی نشانیاں دیکھی جو کسی بشر کی حد میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نشانیاں خدائے پاک کی بعض نشانیاں ہیں، کل نشانیاں نہیں ہیں. اس سے شان الوہیت کو سمجھیں، خالق و مخلوق کے فرق کو سمجھیں، اور سمجھیں کہ حقیقت جو اصل یہی ہے کل انبیاء اور رسول کی بعثت سے کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے. ہمارے آقا کی بعثت کا بھی مقصد یہی ہے کہ رب سے ہمارا تعلق جڑ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہیں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اصل مقصود جب رب سے جڑنا ہے، جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی بیان کی تھی، جو بات کہ جب اصل مقصود رب سے جڑنا ہے تو اس سے سمجھ لیں کہ اگر ہم ایسے ہیں کہ اگر نبی سے مانگیں تو بڑا ذوق و شوق آتا ہے، غوث سے مانگیں تو بڑا ذوق و شوق آتا ہے، خواجہ سے مانگیں تو بڑا ذوق و شوق آتا ہے، اور اگر رب سے مانگے تو وہ ذوق و شوق نہیں آتا. تو پھر ہمیں رب سے اپنے تعلق کی فکر کرنی چاہیے کہ رب سے ہمارا تعلق کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے. آج کل کی مجالس کا بھی حال میں نے بیان کیا تھا. رب کی حمد و ثنا بیان کی جائے لوگ چپ ہیں، اور وہ تو ہوتی ہی نہیں. عام طور سیدھے نعت سے شروعات،
حالانکہ اصولاً حمد سے شروعات ہونی چاہیے نا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. حمد سے آغاز ہے ہدایت بخشش کا. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آغاز حمد سے ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے. یہ بھی ایک کمی ہے ہماری، یہ بھی ایک کمی ہے. اب حمد سے اگر کہیں پر اگر ہو بھی، کوئی شاعر ایسا آیا کہ حمد پڑھنا شروع کیا، مجمع خاموش ہے. نبی کی نعت پڑھنا شروع کیا، مجمع خاموش ہے. اور اگر کسی ممدوح پیر کی شان بیان کرنا شروع کر دیا جس سے ہم مرید ہیں، تو پھر نعرے پہ نعرے، انعام پہ انعام، یہ اچھل پڑے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا رب سے ہمارے تعلق کی کمزوری کو نہیں بتاتا؟ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ تو اصل تو وہی ہے نا کہ رب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. تو ہمارے آقا معراج پہ گئے تو یہ ہمارے آقا کا کمال ہے. تو سفر معراج سے ہمارے آقا کا کامل ہونا ثابت ہوتا ہے. اور سورہ کہف میں آغاز ہی ہے کتاب نازل کرنے سے، کے بیان سے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر، مکرم بندے پر کتاب نازل فرمائی. اور کتاب نازل فرمانا، اس سے ہمارے آقا کا مکمل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتاب کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. ارواح بشریہ کی آپ تزکیہ اور تطہیر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، لوگوں کا رشتہ ان کے رب سے جوڑتے ہیں. یہ کتاب سے ہے. یہ کس سے ہے؟ وحی اتری، کتاب اتری، کتاب میں ہدایتیں بیان ہوئی، ہمارے آقا نے ان ہدایتوں کو پہنچایا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتاب نازل کرنے کا بیان ہوا سورہ کہف میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا مکمل ہیں، یعنی کمال عطا کرنے والے بھی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے آغاز سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کامل ہیں فی نفسہ ہی. تو سورہ بنی اسرائیل میں شان رسالت کے اعتبار سے بھی کامل ہونے کا بیان ہے، اور سورہ کہف کے آغاز میں شان رسالت کے اعتبار سے بھی مکمل ہونے کا آغاز ہے. یہی لفظ سبحان کے واسطے سے، سبحان کامل ہونا، آقا کی کاملیت کا بیان ہے. الحمد مکمل ہونا، یہاں پہ آقا کی مکملیت کا بھی بیان ہے کہ ہمارے آقا مکمل کرنے والے ہیں، لوگوں کو ہدایت پہنچانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور تنبیہ ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک اور تنبیہ ہے کہ بندوں کا سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ وہ پہلے خود عالم بنے، اس کے بعد معلم بنے. سمجھ رہے؟ پہلے کامل، بعد میں مکمل. تو بندوں کا جو کمال ہے، سب سے بڑا اعلیٰ درجہ یہی ہے. صفت عبدیت کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے عالم بنے، خود جانے، خود سمجھے، اور اس کے بعد دوسروں کو سمجھائے، دوسروں کو سکھائے. اس لیے کہ عالم بننا کامل بننا ہے، معلم بننا مکمل بننا ہے. تو ابتدا عالم بننے سے ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو علم سکھائیں. حدیث میں آیا کہ من تعلم وعلم یدعى عظیما فی السماوات. جو شخص پہلے عالم بنے، پھر معلم بنے، پہلے سیکھے پھر سکھائے، پہلے سیکھے پھر سکھائے، تو آسمانوں میں اس کا نام عظیم رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ عظیم ہے. یعنی عظیم خالی عالم بننے سے بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ فی نفس ہی کامل ہے، لیکن زیادہ کمال فی نفس ہی کامل ہونے میں نہیں ہے، بلکہ زیادہ کمال کامل کے بعد مکمل بننے میں ہے. لہذا آسمانوں میں عظیم اس کو کہا جاتا ہے جو سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اس علم کا کیا فائدہ جس سے لوگوں کو یہ فائدہ نہ پہنچائے ہم؟ اس سیکھنے سے کیا فائدہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکھائے نہ؟ ایک کمرے میں پڑے رہیں اور پھر وہیں پہ خود خوب علم ہے تو قوم کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ عظمت سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے میں. آقا نے فرمایا کہ من تعلم وعلم
یدعا عظیما فی السماوات، جو سیکھے اور سکھائے آسمانوں میں اس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک پہ اس نہج سے بھی غور کر لیں کہ آقا نے فرمایا کہ پہلے سیکھے، اس کے بعد فرمایا سکھائے۔ کیا فرمایا؟ پہلے اس کے بعد۔ تو پتا چلتا ہے بغیر سیکھے ہوئے نہیں سکھانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ فارسی کا ایک مقولہ ہے، نا آموختہ استازی مکن۔ صد پندے لقمان میں سے ہے کہ حضرت لقمان نے جو بیٹے کو وصیت کی تھی، جو ان کو حکمت کی باتیں بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر سیکھے ہوئے استاذ مت بنو، استاذ بننے سے پہلے شاگرد بنو، شاگرد بنو تب استاذ بنو گے، پہلے سیکھو تب سکھاؤ۔ جو بغیر سیکھے سکھاتے ہیں نا، غلطیاں کر جاتے ہیں اور گمراہی کا باعث ہوتے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ آقا نے فرمایا کہ جب ذمہ داری نااہلوں کو دے دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل جب ذمہ دار بن جائیں، کیونکہ وہ سیکھے ہوئے نہیں رہیں گے اور بنا دیے جائیں گے ذمہ دار، ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ غلط سلط بتائیں گے، فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے فتنہ اور فساد ہے کہ قیامت سے پہلے فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا جب نااہل کو ذمہ داری دے دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، ہے کہ نہیں؟ اب یہ نااہلی ہر اعتبار سے ہے، چاہے مدارس کی نظامت اور انتظام سنبھالنا ہو، چاہے خانقاہ جو کہ لوگوں کی روحانی طہارت اور قلب کے تزکیہ کی جگہ ہیں، وہاں کے مسند ارشاد پہ جب ایسوں کو بٹھا دیا جائے جن کا خود دل گندا ہو، تو دوسروں کے دل کو کاہے کو صاف کر پائیں گے؟ کیسے صاف کر پائیں گے؟ اور لہٰذا وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ اندھیرا پھیلائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اور گندگیاں ڈالیں گے، اور اپنے یہ مریدوں کو بتائیں گے کہ سنو ہم تمہارے دل کو صاف کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل کالا ہو اور وہ یہ خیال کیے بیٹھا ہو کہ ہم تو روشنی میں ہیں۔ اس کو تو جہل مرکب کہا جاتا ہے نا۔ دیکھیے، ایک یہ کہ جاہل ہیں اور پتہ ہے کہ ہم جاہل ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو شخص نہ جانے اور اس کو پتہ ہے کہ ہم نہیں جانتے تو اپنی اصلاح کرے گا، سیکھے گا، اور جو شخص نہیں جانتا اور بعد میں دل میں یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، تو یہ زہر قاتل ہے، یہ زہر قاتل ہے، برباد کرنے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ اور آج کا حال یہی ہو گیا، آج کا حال یہی ہو گیا ہے کہ جانتے نہیں اور سوچتے ہیں کہ جانتے ہیں، اور ذمہ داریاں بھی لیتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، گمراہی، اور پھر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ لازمی نتیجہ فتنہ اور فساد کی شکل میں باہر آئے گا، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو پہلے سیکھیں، اس کے بعد سکھائیں۔ اب اس کے بعد ہم اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے مقرب بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید کا نازل ہونا یہ ہمارے آقا پر بھی نعمت ہے اور آپ کی امت پر بھی نعمت ہے۔ قرآن نازل ہوا تو یہ آقا پر بھی نعمت ہے، اور آقا پر نعمت کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید کے واسطے سے، اپنی وحی کے واسطے سے ہمارے آقا کو علوم اولین و آخرین سکھا دیے، سب کچھ بتا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو سب کچھ سکھا دیا، اپنی ذات و صفات کی معرفت، توحید کے اسرار، ملائکہ، جنت و جہنم، حشر و نشر، قبر، تمام کائنات کی تمام باتیں اور جتنے علوم ہیں کہ جن کو ایک بندہ سیکھ سکتا ہے، وہ تمام علوم اللہ پاک نے اپنے حبیب کو سکھا دیے، اور اتنے سکھائے کہ ہم اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کیا کیا سکھایا ہے۔ حالانکہ آقا کا علم جو ہے رب کے علم کو دیکھتے ہوئے متناہی ہے، اس کی ایک حد ہے،
اس لیے کہ ہمارے آقا مخلوق ہیں، اور مخلوق کی کوئی صفت غیر متناہی نہیں ہو سکتی، جس کی کوئی سیما ہو، کوئی صفت کسی مخلوق کی ایسی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے آقا کا جو علم ہے رب کے علم کے اعتبار سے متناہی ہے، اس کی حد ہے، اس کی ایک سیما ہے، اور ہمارے اعتبار سے تو غیر متناہی، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے۔ سمجھ؟ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو عیب تناہی، تناہی مطلب ایک حد ہونا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے علم کے لیے حد ہو، سیما ہو، یہ تو ایک عیب ہے، اور آپ کے علم کی کوئی سیما نہیں ہے۔ تو کیا یہ رب کے علم کے اعتبار سے ہے کہ معاذ اللہ جیسا رب کا علم غیر متناہی ہے، بغیر سیمے والا، ویسا ہمارے آقا کا علم غیر متناہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ عام طور سے لوگ اعتراض بھی کیا کرتے ہیں اس شعر پہ کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کے علم کو غیر متناہی کہہ دیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا نہیں، حضور اعلیٰ حضرت نے نبی کے علم کو غیر متناہی رب کے علم کے اعتبار سے نہیں کہا ہے، بلکہ ہمارے اعتبار سے کہا ہے کہ ہم اس کی حد کو نہیں پا سکتے، تو ہمارے اعتبار سے غیر متناہی ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو میں کیا کیا، حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو حضور کے علم کو غیر متناہی کہا اور اس کی حد ہونا عیب بتایا، یہ اپنے اعتبار سے ہے، بشر کے اعتبار سے ہے، رب کے علم کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ رب کا علم غیر متناہی ہے، غیر متناہی۔ تو ہمارے آقا کے علم کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے علم کے اعتبار سے۔ اور اس کی ایک دلیل ذرا سن لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا، جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے جاننا، ایک ہے نہ جاننا۔ انسان جاننے کی تو گنتی کر سکتا ہے اور ان کی لسٹ بنا سکتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، لیکن نہ جاننے کی کبھی گنتی نہیں کر سکتا۔ جو آپ نہیں جانتے کیا آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں، تو گنیں گے کیا؟ ہے کہ نہیں؟ تو نہ جاننے کو انسان جاننے کو گن سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب کے علم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آقا نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، اور نہ جاننے کی گنتی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمارے آقا کے علم کی بھی گنتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں بھی نہ جاننا ہے وہ ہمارے آقا کے لیے جاننا ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہ جاننے کی گنتی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمارے آقا کے جاننے کی بھی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے علم کے اعتبار سے آقا کا علم کیا ہے؟ غیر متناہی، اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن رب کے اعتبار سے متناہی ہے، کیونکہ رب ہے اور یہ ایک مخلوق ہے، وہ جو ہے قدیم ہے، آقا حادث ہیں۔ تو کتاب نازل کرنا ہمارے آقا پر بھی نعمت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے واسطے سے تمام علوم عطا کیے، علم ما کان و ما یکون سے جس کی تعبیر کی جاتی ہے عام طور سے وہ دیا۔ ہمارے اعتبار سے بھی ہمارے اوپر بھی رحمت ہے کتاب کا نازل کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے کتاب میں حکم بیان کیے، عقائد بیان کیے، قصے بیان کیے، مثالیں بیان کی، وعد بیان کیا، وعید بیان کی، ثواب بیان کیا، عقاب بیان کیا، جو چیزیں ہماری ارواح کی تزکیہ کرنے والی تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے کردار میں ستھرائی آئے، طہارت آئے، پاکیزگی آئے، ہماری عملی زندگی بہتر ہو، وہ تمام باتیں قرآن کے اندر ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر بھی قرآن جو ہے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ نعمت ہے، کیونکہ اسی سے علم حاصل کر کے پھر ہم عمل کریں تو اپنی روح کو ہم پاکیزہ کر سکتے ہیں، اپنی طہارت کر سکتے ہیں، اپنے کردار کو ستھرا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نازل کرنا یہ ہمارے آقا پر بھی نعمت، آپ کی امت پر بھی نعمت۔ جب دونوں پر نعمت ہے تو چاہیے کہ دونوں شکر کریں، آقا بھی شکر ادا کریں رب کا، آپ کی امت بھی شکر ادا کرے رب کا۔ اب کیسے شکر ادا کریں؟ کیسے شکر ادا کریں؟ اللہ پاک نے بتایا ایسے کرو، الحمدللہ الذی
انزل علی عبدہ الکتاب، کہو مولا تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں کہ تو نے اپنے مکرم بندے پہ یہ قرآن کو نازل فرمایا. ایسے شکر کرو، ایسے شکر کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد جو ولم یجعل لہ عوجا ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، توشہ شریف کی فاتحہ بھی ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو کا یہیں پر آج اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ پہلی آیت کریمہ کا آخری حصہ ولم یجعل لہ عوجا اور اس کے بعد والی آیات کے حوالے سے ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بالتفصیل کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ذرا سا ایک بات یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھیں کہ تاکہ وقت پہ یہ محفل شروع ہو اور اس کا وقت پر اختتام ہو. حالانکہ اگر حاضری نہ بھی ہو پھر بھی آغاز وقت ہی پر ہوتا ہے، اختتام بھی وقت ہی پہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم استدعا کریں گے کہ اگر وقت پہ آئیں تو یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا، آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے. ابھی رک جائیے، میلاد شریف ہو جانا اس کے بعد ادب سے بیٹھ جائیں، مختصر سے میلاد پاک، پھر اس کے بعد فاتحہ ہوگی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاء